Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. اب سورہ ہود کا آغاز، اور یہ سورہ ہود میں ذرا سمجھ لیں، ایک بڑی معروف روایت ہے، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ترمذی شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتی، فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، قال ابو بکر، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قد شبتا، آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ بوڑھے بوڑھے لگ رہے ہیں، بوڑھے بوڑھے لگ رہے ہیں۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون، مجھے بوڑھا کر دیا ہے ہود نے، واقعہ نے، مرسلات نے، اما یتساءلون نے، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اور سورہ تکویر نے، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بوڑھا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں آخرت کا وہ تذکرہ آئے گا جو یعنی ہلا دینے والا ہے، لرزا دینے والا ہے، فکر مندی طاری کرنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ۔ اسی طرح دیکھیے گا وہی پیٹرن فالو ہو رہا ہے کہ حروف مقطعات آئے اور ان حروف مقطعات کے فوراً بعد پھر اللہ کی کتاب کا، اللہ کے قرآن کی عظمت کا بیان آیا۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بھر دی گئی ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور ان کی وضاحت کی کر دی گئی ہے کمال حکمت والی اور بڑی ہی باخبر ذات کے ذریعے سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ ہی کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وان استغفروا ربکم، اور اپنے رب سے بخشش مانگا کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تمہیں نوازے گا اچھے سامان زندگی سے ایک مقررہ وقت تک۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ، سنو وہ بے شک جو دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، تاکہ وہ اللہ سے چھپے رہیں۔ اپنے سینوں کو کیا کر رہے ہیں؟ دوہرا کر۔ یہاں اللہ کے دین کی دعوت کی بات آتی ہے، یہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی بات آتی ہے، فوراً اپنی چادر کی بکل مارتے ہیں، اپنے چہرے چھپاتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں، تاکہ یہ بات نہ سننی پڑ جائے، کہیں ہدایت کے کچھ چار الفاظ کانوں میں پڑ نہ جائیں۔ سینوں کو دوہرا کرنے سے معاملہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اپنی چادر اوڑھ لینا اور وہاں سے نکل جانا۔ الا حین یستغشون ثیابہم، سنو جب وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے سامنے یہ حجت نہیں بنا سکتے کہ ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو آپ کا کلام سنا ہی نہیں تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر یہاں سے کھسکنے والے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جانتا ہے سینوں کی راز کو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اتنی یقین دلانے والی آیت ہے، اگر کوئی یقین کرنے والا ہو، اگر کوئی ایمان لانے والا ہو، انسان اپنی اس دنیا میں اپنے لیے سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہے رزق۔ روٹی کہاں سے آئے گی؟ سب سے بڑا مسئلہ، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پہنوں گا، کہاں رہوں گا، کیا کروں گا، یہ سارے انسان کے سب سے بڑے مسائل ہیں، اور ساری زندگی انسان اس رزق کے پیچھے بھاگتے 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 لگا دیتا ہے۔
بالکل آپ اندازہ کریں نا، یعنی وہ یہ جو کبھی آپ دیکھیں نا کوئی جانور ہے، کوئی کتا ہے، وہ مالک جو ہے نا اس کے لیے کوئی روٹی کا ٹکڑا یا کوئی کھانے والی شے سے ہوا میں اچھالتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے نا اس کی طرف، بھاگتا ہے، حالانکہ اسے یہ معلوم ہے کہ یہ روٹی کسی اور نے نہیں اٹھانی، یہ کس کے لیے پھینکی گئی ہے؟ میرے لیے، یہ وہاں جا کے گرے گی وہیں پڑی رہے گی۔ کم از کم ہم اپنے آپ کو جانوروں کی سطح سے تو اوپر لے کر آئیں، کم از کم ہم جانور تو نہ بن جائیں کہ ساری زندگی بس ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی دکھ ہے، ایک ہی طلب ہے کہ کسی طریقے سے کھانے کو کچھ مل جائے، کسی طریقے سے جو ہے نا وہ رزق حاصل کر لیں، پہننے کے لیے بہترین سے بہترین حاصل کر لیں، رہنے کے لیے بہترین سے بہترین حاصل کر لیں، بس اسی دوڑ میں لگے ہوئے پوری زندگی گزر۔ بڑا خوبصورت جملہ بزرگوں میں سے کسی نے لکھا کہ انسان ساری زندگی رزق کی فکر میں مبتلا رہتا ہے، حالانکہ رزق کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، لیکن مغفرت کی فکر نہیں کرتا جس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، بخشش کی فکر نہیں کرتا، اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر نہیں کرتا۔ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی، رزق کی گارنٹی ہے۔ اور پھر رزق اگر آپ اس وقت کا رزق اکٹھا کریں تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، اگلے وقت کا، اس سے اگلے وقت، اگر کئی سالوں کی پلاننگز ہیں کہ اتنے سال بعد کیا کروں گا، اتنے سال بعد کیا کروں گا، اتنے سال بعد کیا کروں گا، پتہ نہیں تو زندہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بڑا معروف واقعہ ہے، ایک آدمی جو ہے وہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علم کی طلب میں کہیں گزر رہے تھے، کسی راستے میں سفر کر رہے تھے، بھوک کی شدت تھی، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، دیکھا ایک نہر چل رہی ہے اور نہر میں ایک سیب جو ہے نا، سیب وہ نہر میں تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو لاوارث سا سیب ہے، بھوک کی بھی شدت تھی، اٹھایا نہر سے اور اٹھا کے سیب کھا لیا۔ فوراً یہ دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں جس باغ کا یہ سیب ہے اس کے مالک کو پتہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اس کا سیب گرا، یہ اس کی ملکیت تھی، میں نے اس سے بغیر پوچھے لے لیا۔ اب سیب تو کھا لیا ہے، لیکن اب اس نہر کو فالو کرتے 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 پہنچے اس باغ کے اندر، جس باغ کے قریب سے وہ نہر گزری، سیبوں کے باغ میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کے پوچھا یہاں مالک کون ہے؟ وہ مالک کو، جو دیندار آدمی تھا، باہر آیا، اس نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا بھائی میں آپ کے درخت سے کوئی سیب گرا ہے اور سیب گر کر پانی میں گرا اور پانی کے ساتھ نہر کے ساتھ ساتھ چلتا 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 آگے چلا گیا اور وہ سیب میرے پاس پہنچا اور میں نے اسے کھا لیا۔ اب میں وہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سیب مجھ پر وبال بن جائے اور اسے ایک سیب کی وجہ سے میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں۔ آپ اس سیب کا مجھ سے کچھ معاوضہ وصول کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، پیسے نہیں ہے میرے پاس، لیکن میرے پاس صرف جو ہے نا کوئی آپ مجھ سے مزدوری کرا لیں، کوئی کام کرا لیں۔ اس باغ کے مالک نے کہا اچھا ایسا کرو، پھر اگلے اتنے ماہ جو ہے نا وہ تم میرے پاس مزدوری کرو۔ کس کے بدلے میں؟ ایک سیب کے بدلے، اور دوسری شرط جب تم مزدوری مکمل کر لو گے پھر بتاؤں گا، پھر اس سیب کی قیمت وصول ہوگی، بڑا قیمتی سیب تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، میرے پاس اب کچھ چارہ جو نہیں۔ وہ بیچارہ صبح و شام اس باغ میں مزدوری کرنے لگ گیا، کرتا رہا، مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ حضرت میں نے آپ کے مقررہ وقت تک مزدوری کر لی، اب مجھے بتائیں دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگا اچھا ایسا ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، یہ دوسری شرط ہے، لیکن میری بیٹی کی جو ہے نا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ وہ پتہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہ وہی سیب تو نہیں تھا جو آدم علیہ السلام نے کھایا تھا، بڑا بھاری پڑ گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، جو آپ کا حکم میں وہ کرنے کو تیار ہوں، آپ بس یہ سیب کا بدلہ مجھ سے پورا کر لیں، قیامت والے دن آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا ہے اس سیب کا، میں آپ کی اس اندھی بہری لنگڑی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہیں نکاح ہو گیا، جب نکاح ہو گیا تو یہ گئے پہلی دفعہ اپنی دلہن کو ملنے، تو بالکل ٹھیک ٹھاک ماڈل تھا، وہ آنکھیں بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک۔ ان کا تو سسر صاحب نے تو مجھے ڈرا دیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میرا باپ ٹھیک کہتا ہے، میں آنکھوں سے اندھی ہوں اس لیے کہ میں نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، میں کانوں سے بہری ہوں اس لیے کہ میرے کانوں میں آج تک کبھی کوئی لفظ بات نہیں پڑی، اور میں پیروں سے لنگڑی ہوں اس لیے کہ کبھی یہ پیر اللہ کی نافرمانی میں کسی راستے پہ نہیں چلے، دنیاوی اور معروف معنوں میں میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا، لہٰذا اس اعتبار سے میں اپنے گھر کے اندر رہی ہوں، میں ایسی ہی ہوں جیسے میرے باپ نے بیان کیا۔
بڑا خوش ہوا، یار تو بڑی نیک بندی اللہ نے دے دی. اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں لے جاتا ہوں اپنے گھر، تم یہاں رکو اور میں جاتا ہوں اور واپس آؤں گا اور تمہیں آگے لے جاؤں گا. گیا، واپس آیا، آ کر دلہن کو ساتھ لیا اور لے کے اجازت لی اپنے سسر سے اور لے کے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور پھر بڑا شرمندہ سا کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، آج تم پہلے دن میرے گھر آئی ہو لیکن میرے پاس اس گھر میں استعمال کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. صرف دوپہر کو جب میں تمہیں لے کے جانے لگا تھا میرے پاس ایک روٹی تھی، تو میں نے اس ایک روٹی میں سے آدھی کھا لی اور آدھی رات کے لیے بچا لی تاکہ جب تم آؤ گی تو تمہیں میں وہ آدھی روٹی پیش کر دوں. بس اور کچھ نہیں میرے پاس. ایک روٹی تھی، آدھی کھا لی تھی، آدھی بچا لی تھی رات کے لیے، وہ رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا تم میرے سے ناراض نہ ہونا اور مجھ سے غصہ نہ کرنا، میں تمہیں کوئی شاید پرووائڈ نہیں کر سکوں گا. وہ ناراض ہو گئی، اس نے غصے کا اظہار کیا. تو اس نے شوہر نے پوچھا کہ تو غصہ کیوں کرتی ہے اللہ کی بندی؟ کہنے لگی میں اس لیے ناراض ہو رہی ہوں کہ کیا تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ تمہیں رات کی روٹی دینے والا ہے جو تم نے دوپہر کی آدھی رات کو بچائی ہے؟ کیا تمہیں اللہ پر اتنا بھی یقین نہیں تھا؟ تم نے دوپہر کی آدھی روٹی کو رات کے لیے کیوں بچایا؟ ہم کتنی پلاننگ کر رہے ہیں، 25 سال بعد یہ ہوگا، 10 سال بعد یہ پلاٹ خرید رہا ہوں، 10 سال بعد اتنا منافع ملے گا، 20 سال بعد اتنا ملے گا، 50 سال بعد اتنا. یہی کر رہے ہیں نا. تجھے اللہ پہ یقین نہیں تھا جو تو نے دوپہر کی آدھی روٹی رات تک کے لیے بچائی؟ مجھ سے غلطی ہوگی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یہ تو میں نے توکل کے خلاف کر دیا، مجھے تو آدھی روٹی اگلے وقت کے لیے نہیں بچانی چاہیے تھی. اب آپ 1000 مرتبہ اس کانسیپٹ سے اختلاف کریں، لیکن یہ میاں اور بیوی وہ تھے جن کو اللہ نے پہلا بیٹا عطا فرمایا. آپ اس شوہر کا نام نہیں جانتے ہوں گے، آپ اس توکل کرنے والی عورت کا نام نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ان کو جو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اس کو آج دنیا جانتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اس توکل کے نتیجے میں اللہ نے اتنی بڑی نعمت اولاد کی صورت میں عطا فرمائی. کتنے سالوں کی پلاننگز کر رہے ہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اللہ کے نبی بتا کے گئے بیٹھنے والے کو نہیں پتا کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے والے کو نہیں پتا بیٹھے گا، سونے والے کو نہیں پتا جاگے گا کہ بھی نہیں. اور پلاننگ کیسے کر رہا ہے؟ 25 سال بعد یہ فائدہ، 50 سال بعد یہ فائدہ ہو جائے. تو حاضر وقت کے لیے پلاننگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مستقبل کی امیدیں اور ایسی امیدیں کہ انسان آخرت کو بھول جائے اس کے لیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بھول جائے اور اس فکر میں دن رات مبتلا رہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے. اب ذرا دیکھیے کیسا اللہ یقین دلا رہے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے لیکن جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہو. ہر جاندار کیڑے مکوڑے سے لے کر ایک دن میں 22 ٹن کلو نہیں کہہ رہا، 22 ٹن گوشت کھانے والی مچھلی کو بھی رزق اللہ دے رہا ہے، روز دے رہا ہے، روز دے رہا ہے، روز دے رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے اس کا رزق؟ اللہ دے رہا ہے. 22 ٹن، میں حیران ہو رہا تھا پڑھ کے، 22 ٹن گوشت کھا جاتی ہے ایک دن میں. اور یہ ایسی کتنی مچھلیاں ہوں گی ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ایک نہیں ہے، یہ ایسی کتنی ہوں گی. او اللہ ان کو روزانہ ٹنوں کے حساب سے گوشت کھلا رہا ہے، مجھے 4 بوٹیاں نہیں کھلائے گا. یہ مشکل ہے اس کے لیے. میں کہتا ہوں مجھے رزق کون دے رہا ہے؟ گھر کے باہر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی. کس کا ہے؟ ٹائلوں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک، بس صرف ٹائلوں پہ. کاش وہ ٹائلوں سے اتر کے دل میں آ جائے، کاش یہ ہو جائے کہ مجھے یہ یقین ہو کہ مجھے رزق دینے والا میرا رب ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی آپ سٹوری سنیں کسی بندے کی، میں سیلف میڈ آدمی ہوں. بھائی یہ میں تو فتویٰ نہیں دے رہا، یہ سیلف میڈ کا تو لفظی استعمال کرنا شرک نہیں ہے. تو سیلف میڈ ہے، تجھے بنانے والا اللہ ہے، تجھے رزق دینے والا اللہ ہے. یہ رزق تو اپنی محنت سے نہیں لے رہا. محنت کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہر محنت کرنے والے کو ایک جیسا رزق نہیں ملتا. رزق وہ ملتا ہے جو تمہارے اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوتا ہے.
وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، ویعلم مستقرها ومستودعها، اور وہ جانتا اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی، کل فی کتاب مبین، اور یہ سب کچھ اللہ نے ایک واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ بسم اللہ اوله وآخرہ۔ وهو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں کی مقدار سے پیدا کیا۔ اصل میں اب یہ جو 6 دن کا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھ لیں۔ بار بار یہ فرمائش آ رہی ہے کہ سورہ یوسف جو ہے وہ آج نہ شروع کریں، تو اس لیے اب کوشش کریں گے کہ سورہ ہود انشاءاللہ آرام آرام سے سمجھ کے پڑھیں انشاءاللہ۔ یہ جو 6 دن کی مقدار ہے یہ آپ کو جا بجا قرآن میں جہاں مل رہی ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ خدا نہ خواستہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کو 6 دن لگ گئے زمین و آسمان کی پیدائش میں، نہیں، آپ کو ایک کنفلکٹ محسوس ہوگا بظاہر کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتی، اور یہاں اللہ کو آسمان اور زمین بنانے میں 6 دن لگے، تو یہ ایک دوسرے سے بظاہر آپ کو ایک کنفلکٹ نظر آئے گا۔ لیکن اس کو ذرا سمجھیں کہ یہ 6 دن کا وقت کیوں ہے۔ ہمیشہ سے تاریخ میں جو یعنی وقت کی کمی کے لیے جو مثال دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ہفتہ، اتنے ہفتوں پر محیط ہے، ٹھیک، مہینے بھی ہفتوں سے گنے جاتے ہیں، سال بھی ہفتوں سے گنے جاتے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے 6 دن میں بنا دیا، تو اس سے مراد نہیں کہ 6 دن ہی لگے، یعنی کوئی وقت کی زیادتی بتانا مراد نہیں، بلکہ اس کی کمی بتانا مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس پوری کائنات کو بنانے میں 1 ہفتہ بھی نہیں لگا، 1 ہفتے سے بھی کم وقت لگا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تم میں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ ایک بڑا واضح جادو ہے۔ بھئی موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ جب مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھنے کا کوئی امکان محسوس نہیں ہوتا۔ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو ایک معینہ مدت تک ٹال دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کیا چیز ہے جو اسے روک رہی ہے۔ الا یوم یاتیہم، سنو جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو پھر وہ ٹالا جانے والا نہیں ہوگا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھائیں، ثم نزعناها من، اور پھر اس رحمت کو اس سے چھین لیں، انه لیعوس کفور، بے شک وہ نہایت مایوس اور نہایت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی، ریلیکس ہو جائے گا بالکل۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اس حالت میں جب وہ ریلیکس ہو گیا ہے، جب وہ ان نعمتوں کو حاصل کر چکا ہے تکلیف آنے کے بعد، تو پھر وہ اترانے والا، بڑائی کرنے والا، فخر کا اظہار کرنے والا بن جاتا ہے۔ الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ چھوڑ دینے والے ہیں کچھ حصہ اس کا جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یعنی جب کافر یعنی مشرکین جب آتے تھے ان کے مطالبات ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ کہتے تھے اچھا فلاں فلاں حصہ قرآن کا ایسا ہے، آپ اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو چلیں باقی کچھ نہ کچھ قابل قبول ہیں، تھوڑی سی لچک دکھا دیں، تھوڑی سی نرمی پیدا کر لیں۔ نہیں کہا گیا کہ جو حق ہے اسے بیان کریں، دین کے کسی حصے میں لچک پیدا کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، آپ ان کی باتوں سے پریشان ہیں، آپ ان کی تنقید سے پریشان ہیں، آپ ان کے طنز، ان کے طعنوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کہ کافر یہ کہیں گے کیوں نہیں ان پر کوئی خزانہ اتارا گیا،
پہلا اعتراض، بھائی تو معاشرے کا جو سب سے امیر آدمی تھا اس پر چاہیے تھا کہ قرآن اترتا، اس کو چاہیے تھا اللہ کو کہ نبی بناتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے ہیں، آپ اس وقت کے حالات و واقعات پڑھیں ہیں. نقل کفر نباشد ایک سردار تھا، اس سے جا کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ کیا اللہ کو پورے مکے کی وادی میں، کیا اللہ کو قریش میں سوائے ایک یتیم کے کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کو؟ معاذ اللہ، ایک یتیم کو نبی بنا دیا. یتیمی بھی ہے اور پھر مال کی کمی بھی ہے، اور بظاہر وہ ساری چیزیں ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں کمی کی طرف انسان کو لے جانے والی چیز. سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کرائیٹیریاز پورے ہوتے. وجدک ضالا فہدا وجدک عائلا فاغنا، یہ تو ہوا ہے. وجدک عائلا، ہم نے آپ کو پایا آپ کے پاس کمی تھی مال کی، ہم نے آپ کو مال نہیں عطا کیا، ہم نے آپ کو یہ نہیں کیا کہ خزانے آپ پہ کھول دیں گے، نہیں. اگر ہم آپ پر خزانے کھول دیتے تو پھر غرباء کے دین پر چلنے کے لیے آپ مثال نہ بن پاتے. فاغنا، ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا دنیا کے مال سے، بے نیاز کر دیا. ہم نے آپ کی ضرورتیں پوری کر دی. ہم نے کہا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں، آپ کے اندر سے وہ دنیا کے مال کی طلب ہی ہم نے نکال دی. تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی بڑا سردار ہوتا، کوئی بڑا مالدار، کوئی سرمایہ دار ہوتا، کوئی بڑا شہرت والا آدمی ہوتا، اس کو اگر نبوت ملتی تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی. او جاء معه ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں. یہ جو ساتھ کا لفظ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں تھا کہ وہ فرشتہ تو آتا تھا، لیکن اصل میں یہ سمجھتے تھے کہ اچھا اگر اللہ کا نبی ہے تو اس کا کوئی پروٹوکول ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں ہونی چاہیے، کچھ فرشتے ہوں جو دائیں بائیں راستہ کلیئر کرا رہے ہوں اور لوگوں کو آگے سے ہٹا رہے ہوں اور پروٹوکول کے ساتھ وہ چل رہے. اس سے زیادہ پروٹوکول تو ہمارا ہے. ہمارا ایک چھوٹا موٹا کسی سردار کسی قبیلے کا ہو، اس کے پیچھے 4-5 لوگ جو ہے نا ہر وقت پھر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کیسا نبی ہے، اس کے ساتھ کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے. کوئی فرشتے ہوتے، کوئی راستہ کلیئر کراتے، کوئی لوگوں کو آگے پیچھے کرتے، کوئی با ادب با ملاحظہ ہوشیار کی آوازیں آتی ہیں جب نبی آ رہے ہوتے. ان کے پاس تو وہ بھی نہیں. آج بھی آپ سمجھیں کہ کوئی ایسا وہ عالم دین آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا جس کے پیچھے ذرا ہٹو بچوں کی آوازیں ہوں، آ گیا ادھر آ گیا، یہ آ گیا، اس طرح کی آوازیں ایک چیزیں ہوتی ہیں زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرے گا کہ بڑی پرسنالٹی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بڑا سادہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو صحابہ ایسی بھی روایات کرتے ہیں نور نبوت سے پہچانا جاتا تھا کہ اس مجمع میں بیٹھنے والے یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ نبوت کا نور ہوتا تھا جس سے لوگ پہچان لیتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے درمیان میں گھل مل کر درمیان میں بیٹھا کرتے تھے. تو یہ اعتراض کریں گے انما انت نذیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.